وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ذی وقار سامعین کرام، آج جو ہم موضوع بیان کریں گے، اس موضوع کا عنوان ہے آزادی اور اس کے عملی تقاضے، اور اس کے اہم عناصر یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، اور آزادی اور اس کے عملی تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 105 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد۔ کیا لکھ دیا تھا؟ یہ لکھ دیا تھا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ معزز سامعین اکرام، آج اگست کی 14 تاریخ ہے۔ آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہے کہ یہ آزادی ہمیں کیوں ملی اور کن قربانیوں کے نتیجے میں ملی اور کس مقصد کے لیے ملی؟ آج ہم اس مقصد سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، نہ ہمیں پتہ، نہ ہمارے بچوں کو پتہ، اور نہ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کی غلطی ہے، کوتاہی ہے۔ اور سب سے اہم سوال اس آزادی کے ہم پر کیا تقاضے، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ برادران اسلام، اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ذی وقار سامعین اکرام، اس سے معلوم ہوا کہ قوموں کی آزادی صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان، یقین اور عزم صمیم سے حاصل ہوتی ہیں۔ ذی وقار سامعین اکرام، 14 اگست وہ دن ہے جسے تاریخی پاکستان میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے۔ ذی وقار سامعین، 14 اگست اسی لیے بھی بہت ہی اہم ہے کہ 14 اگست کے ہی دن اللہ رب العزت نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کی انتق قربانیوں، مسلسل جد و جہد اور بے مثال عزم کے نتیجے میں ایک الگ اسلامی مملکت عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، یہ سفر آسان نہ تھا۔ جب بر صغیر کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں ان پر ہر سمت سے ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، تجارت، معیشت میں مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، تعلیم و تدریس میں روکا جا رہا ہے، ان کی تہذیب و ثقافت کو مٹایا جا رہا ہے،
عدل و انصاف کا دروازہ ان پر بند کیا جا رہا ہے۔ مساوات، بھائی چارے کی جگہ مسلمانوں کو تعصب اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد و اعمال پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور اسلامی شاعر کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں ہر سطح پر دبایا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے بیدار دل قائدین، علماء اکرام اور باشعور عوام نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ایک الگ وطن لیں گے، ایک ایسی سرزمین جہاں اللہ کے دین کو آزادی کے ساتھ نافذ کیا جا سکے۔ وہ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں گئے، لوگوں کو بیدار کیا، مشاورتیں کیں، قراردادیں منظور ہوئیں، اور جب فیصلہ کن گھڑی آئی تو اس جد و جہد میں تقریباً 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور یہ عظیم نعمت پاکستان ہمیں عطا کی۔ یہ زمین شہداء کی قربانیوں، ماؤں کی دعاؤں اور اللہ کے خاص فضل کا نتیجہ ہے۔ برادران اسلام، آج جب ہم یہ دن مناتے ہیں تو یہ صرف خوشی اور جشن کا دن نہیں، بلکہ یہ شکر گزاری، محاسبہ اور عہد وفا کا دن ہے۔ ہم عہد کریں کہ اس وطن کو اس کی اصل روح کے مطابق کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر پورا اتاریں گے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ یاد کرو جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ تمہیں لوگ اچک لے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، تحریک پاکستان کے پس منظر میں اس جملے کا مفہوم یوں سمجھے کہ بر صغیر میں مسلمان اقلیت میں تھے، ہندوؤں کی اکثریت کے مقابلے میں انہیں خوف تھا کہ وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرنے میں کمزور ہیں۔ اپنے جان و مال کو درپیش خطرات کے علاوہ انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ اکثریت کے ہاتھوں ان کا معاشی، سماجی، سیاسی، لسانی، مذہبی وغیرہ ہر اعتبار سے استحصال ہوگا۔ اب دوبارہ آیت کی طرف آئیے۔ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑی تعداد میں تھے، زمین میں دبا لیے گئے تھے، تمہیں اندیشہ تھا، خطرہ تھا، ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم کیا کرو، باجے بجاؤ یا اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم کیا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آیت مبارکہ ہمیں ہمارے ماضی کی یاد دلاتی ہے، وہ وقت جب بر صغیر میں ایک کمزور اقلیت تھے، ظلم و ستم کا شکار تھے، ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت میں دبے ہوئے تھے، ہماری جان، مال، عزت، ایمان سب غیر محفوظ تھے۔
ہم ڈرتے تھے کہ کہیں دشمن ہمیں مٹا نہ دے، مگر پھر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ٹھکانہ دیا، ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرمایا، ہمیں اپنی مدد سے طاقت دی اور رزق کے دروازے کھول دیے۔ برادران اسلام، آج ہم ہندوؤں اور سکھوں کی غلامی سے آزاد ہیں۔ ہمارا پرچم، ہمارا وطن، ہماری شناخت سب کچھ اللہ کی عطا ہے، مگر سوال یہ ہے کیا ہم نے اس آزادی کے تقاضے پورے کیے؟ یاد رکھیے، آزادی صرف جغرافیہ کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے۔ ہم نے یہ وطن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا تھا، تاکہ یہاں قرآن و سنت کا نظام قائم ہو، یہاں کیا ہو؟ عدل ہو، یہاں کیا ہو؟ دیانت ہو، اور امت مسلمہ کے لیے یہ ملک روشنی کا مینار بنے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی پر بات کریں گے، آزادی کے حقیقی تقاضے کیا ہے، ہمیں اپنے رب کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے، اور ہم کس طرح اس وطن کو اس کے اصل مقصد کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کا یہ پیغام ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اپنے اعمال سے اس آزادی کے حقدار بن جائے۔ برادران اسلام، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہمارے ملک کے بعض حصوں میں انصاف کے بجائے نا انصافی کے مناظر ہیں، امن و سکون کے بجائے خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ خاص طور پر ہمارے پشتون بھائی جنہوں نے اس ملک کے قیام اور حفاظت کے لیے عظیم قربانیاں دیں، وہ آج بھی اپنے ہی وطن میں شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ظلم و ستم کے کئی واقعات نے کئی معصوم گھروں کو اجاڑا، دلوں میں کرب اور بے اعتمادی کی فضا پیدا کی۔ ہم کسی فساد کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے، مگر بات یہ ہے کہ فسادی کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی صوبے میں فسادی ہو تو ان فسادیوں کے لیے باقاعدہ ایک قانون ہو اور سب کے لیے ایک جیسا قانون ہو۔ جی وقار سامعین اکرام، ہم کسی فساد کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے، مگر مطالبہ یہ ہے کہ بے گناہوں کو نہ ستایا جائے، مظلوم کی فریاد کو سنا جائے اور ہر شہری کو برابری کا حق دیا جائے۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب کا، پنجابی، سندھی، بلوچی، مہاجر، پشتون، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب کا یہ ملک ہے۔ یہ وطن کسی ایک قومیت کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا مشترکہ قلعہ ہے۔ اگر ہم نے انصاف کو پس پش ڈال دیا تو نہ آزادی باقی رہے گی، نہ بھائی چارہ، نہ محبت۔ پیارے بھائیوں، یہ وطن سب کا ہے، سب پاکستانی قوموں کا، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، مہاجر، کشمیری، پشتون، سب کا، ہم سب ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں۔ اگر ایک حصہ دکھے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھے، نفرت نہیں، محبت بانٹے، تقسیم نہیں، اتحاد پیدا کرے اور مل کر پاکستان کو وہ بنائیں جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا۔ برادران اسلام، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہندوؤں، سکھوں، انگریزوں کی ہزار مخالفتوں، شرارتوں، سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد، لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، عصمتوں کی قربانیاں دینے کے بعد، کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ دینے کے بعد جب وطن ہمیں نصیب ہوا، اس کے قیام کی داستان اور مقاصد سے آج کی تیسری نسل بالکل
بے خبر ہے۔ آج کے نوجوان نہایت معصومیت سے سوال کرتے ہیں، پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ انڈیا کو کیوں توڑا گیا تھا؟ اگر ہم اکٹھے رہتے تو کیا تھا؟ اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں اگر ہم دوبارہ اکٹھے ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ کاش وہ جان سکے کہ یہ وطن کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ ایک عقیدے، ایک نظریے اور ایک ایمان کی روشنی کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ محض سرحدوں کا جھگڑا نہ تھا بلکہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک آزاد مملکت قائم کرنے کی جد و جہد تھی، جہاں مسلمان آزادانہ اپنے رب کی عبادت کر سکے، اپنی تہذیب کے مطابق جی سکے، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے سکے اور عدل و انصاف کا نظام نافذ ہو سکے۔ آئیے آج ہم محمد علی جناح اور ہمارے اسلاف کے خواب کو سمجھے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ پاکستان بنانے کا اصل مقصد کیا تھا اور ہم پر یہ ذمہ داری ہیں اس مقصد کو پورا کرے۔ اے اہل ایمان، یاد رکھے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا۔ یاد رکھے جب بر صغیر کے مسلمان ہندوؤں کی اکثریت کے سیاسی غلبے، تہذیبی دباؤ، مذہبی پابندیوں اور معاشی محرومیوں سے تنگ آ چکے تھے، بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنے دین اور تہذیب کے بقا کے لیے ایک الگ خطے کی ضرورت تھی۔ محمد علی جناح نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا، پاکستان اس لیے وجود میں آیا تاکہ مسلمان اپنے دین کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکے اور قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو۔ ایک موقع پر یہ فرمایا، ہم نے پاکستان اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا ہے جہاں ہر شہری کو انصاف اور برابری کے حقوق حاصل ہو۔ یہی نہیں بلکہ محمد علی جناح نے اپنے ایک خطاب میں واضح الفاظ میں یہ کہا، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی لیبارٹری بنے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو عملی طور پر نافذ کر کے دنیا کو دکھائے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ برادران اسلام، پاکستان کی بنیاد قرآن و سنت ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ ہمارا فرض ہے کہ اس کی نظریاتی اساس کو نہ بھولیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بات یاد دلائیں کہ پاکستان صرف آزادی نہیں بلکہ یہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے اور ایک عہد ہے جسے پورا کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ برادران اسلام، یاد کیجئے وہ عظیم لمحہ جب بر صغیر کے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک اپنے عروج پر تھی اور محمد علی جناح نے ایک الگ ملک کے قیام کی قرارداد پیش کی۔ یہ محض ایک سیاسی قرارداد نہ تھی بلکہ ایمان اور نظریے کی صدا تھی۔ اس وقت فضا ایک ہی نعرے سے گونج اٹھی اور وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا کہ یہ ملک کسی قوم پرستی، لسانیت یا صرف جغرافیت کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی حاکمیت اور قرآن و سنت کے نظام کے قیام کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان تھا کہ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی جائے گی، یہاں کا دستور، یہاں کا قانون، یہاں کی معیشت، یہاں کی سیاست سب کچھ اسی نظریے کے تابع ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ برادران اسلام، ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ نعرہ محض ماضی کا ایک ترانہ نہیں بلکہ آج بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کے دین کا نظام قائم کرے تاکہ یہ امانت اپنے اصل مقصد کے مطابق محفوظ رہے۔ پیارے بھائیوں، مارچ 1946 کو محمد علی جناح نے شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن مجید کا نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ یعنی اسلام
کوئی محدود دینی رسم نہیں، یہ زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ سیاست، معیشت، معاشرت سب قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ ممبئی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ عین اسلام ہے، اگر کوئی چیز اچھی نہیں تو وہ اسلام نہیں، کیونکہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ عین انصاف ہے، یعنی اسلام کا معیار انصاف ہے، چاہے وہ کسی فرد، جماعت یا حکومت کے لیے کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے وہ کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جو تمام مسلمانوں کو جسد واحد بناتا ہے؟ کہا کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر صرف قرآن کریم ہے۔ ایک رب، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت، یعنی ہماری طاقت کا راز وحدت میں ہے، اور یہ وحدت صرف قرآن و حدیث کے پرچم تلے ممکن ہے۔ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ شریعت الہی۔ پیارے بھائیوں، 25 جنوری 1941 کو محمد علی جناح نے کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ کچھ حضرات جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی۔ ہماری زندگی پر اسلامی اصولوں کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوتا تھا، یعنی پاکستان کی بنیاد ہی کہا کہ شریعت الہی ہے اور اس سے انحراف ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو پاکستان کا جو اصل مقصد ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پہ شریعت کا نظام نافذ ہو، اور 79 سال گزر گئے لیکن ہماری عدالتوں میں وہ نظام اسی طرح قائم نہیں ہو سکا ہے جس طرح کے ہونا چاہیے تھا، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس قوم پر ہے، اس قوم کے لیڈروں پر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس امتحان میں کامیاب عطا فرمائے اور اس ملک کو دنیا کے تمام ممالک کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔